اس بات کا بڑا شدت سے انتظار تھا کہ کیا واقعی حکومت اپنی اکثریت ثابت کر پاتی ہے یا نہیں، مگر ایسا ہی ہوا اور حکومت کو مطلوبہ اکثریت حاصل ہو گئی۔ 29 قوانین آج منظور ہو گئے، جن میں بہت ہی کلیدی قوانین جن کا تعلق ہے آئندہ الیکشن 2023 سے ہوگا، وہ بھی منظور ہو گئے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا قانون منظور ہو گیا، بیرون ملک پاکستانیوں کو حق کے ووٹ مل گیا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مکمل اٹانومی مل گئی، اور اس موقع پہ اپوزیشن جو تھی وہ یقینی طور پہ اس اکثریت کو چیلنج نہیں کر سکی، اور اسی لیے اس قانون سازی کے حق میں 221 ووٹ آئے اس مشترکہ اجلاس میں، اور اپوزیشن کے 203 ووٹ رہے۔ متعدد اپوزیشن کے اراکین جن کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بیمار تھے، اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، اور بآسانی حکومت نے اپنی اکثریت بھی ثابت کری، اور اس کے ساتھ ہی یہ کلیدی قانون سازی بھی ہو گئی۔ گویا کہ آج حکومت کے لیے، وزیراعظم عمران خان کے لیے اس بہت ہی مشکل دور میں جس سے کہ ان کی حکومت گزر رہی ہے، یہ اطمینان کا موقع تھا، اور اپوزیشن کے لیے بظاہر یہ ایک سبکی کا ماحول تھا، کیونکہ حکومت کے سامنے وہ اپنی اس کی اکثریت کو چیلنج نہیں کر سکی اور اس کو ڈیفیٹ نہیں دے سکی۔ Thank you, Mr. Speaker. I rise to move that in the election Second Amendment Bill 2021 in the clause 3. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Election Act. All those in favor of the motion may say aye. All those that say no. اپنی سیٹوں پہ کھڑے ہو جائیں جو اس کے حق میں ہیں۔ تحریک کے حق میں 221 ممبران ہیں، تحریک کی مخالفت میں 203 ممبران ہیں، لہذا تحریک منظور ہو گئی ہے۔ ہم آج سے الیکٹورل ووٹنگ مشینز نہیں مانتے ہیں۔ میں گنتی کو چیلنج کر رہا ہوں، گنتی غلط ہوئی ہے۔ جو گنتی ہوئی بالکل ٹھیک ہوئی ہے۔ Stand alone electronic voting machine in the general elections in Pakistan. اپنے ہاتھ میں رہے، میں آپ کو سسپینڈ کرتا ہوں، وارننگ کر دیتا ہوں آپ کو، ہاتھ میں رہے۔ پارلیمنٹ کے اس مشترکہ اجلاس میں لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف نے ای وی ایم کو یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ایول اینڈ وشس مشین قرار دیا، جبکہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اسپیکر کو یاد دلایا کہ اسمبلی میں قانون لانے سے پہلے حکومت نے مشاورت کا کہا تھا جو جھوٹ نکلا۔ مشترکہ اجلاس سے واک آؤٹ کے بعد شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے میڈیا سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ اب ان بلز کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا۔ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے جوائنٹ سیشن کو ٹریڈیشن، روایات، قانون، قاعدے کو پاؤں تلے روندا۔ رول 10 جو ہے جوائنٹ سیشن کے لیے میجورٹی چاہیے ہوتی ہے 222 کی، ان کے پاس 212 بھی نہیں تھے، اور ووٹ کاؤنٹ کو ڈسٹارٹ کیا گیا، اور ہم نے آئین اور قانون کے حوالے بھی دیے، لیکن اسپیکر نے ایک بات ہماری نہیں مانی۔ ایک جوائنٹ ایکشن پلان ہوگا جس میں قانونی اور سیاسی جو بھی ہمارے پاس جو اختیارات ہیں اس کا استعمال کریں گے۔ جوائنٹ سیشن کا رولز یہ کہتے ہیں کہ جوائنٹ سیشن سے بل کو منظور کرنے کے لیے حکومت کے پاس دونوں ہاؤسز کا جو اجتماعی طاقت ہے، اجتماعی اسٹرینتھ ہے، اس کا آدھا ووٹس ان کے پاس ہونا چاہیے۔ حکومت کے پاس 222 ووٹس منیمم ضروری ہے۔ 222 ووٹس کراس نہیں کرتے تو وہ قانون بنانا چاہ رہے ہیں وہ قانون نہیں بنتے۔ ہم اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے، ہم اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج۔ پاکستانی معیشت کے حوالے سے بھی آج کا یہ اجلاس بہت اہم تھا، اور کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام اب ہونا ہے، پاکستان اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، اور اس کی بڑی کلیدی ضرورت آئی ایم ایف کی شرط تھی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مکمل خود مختاری دی جائے، اور آج اس مشترکہ اجلاس میں یہ بہت کلیدی ضرورت پوری ہو گئی، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی خود مختاری کا بل بھی منظور کر لیا گیا۔ گویا آئی ایم ایف پروگرام کی منظوری کی آخری رکاوٹ بھی دور ہو گئی ہے۔ آج کے اس اہم پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس اور اس کے پس منظر اور پیش منظر پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز سینئر قانون دان جناب بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، یہ فرمائیے گا، بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی میں قوانین کی منظوری کا یہ راستہ بھی ہے ہماری پارلیمنٹ میں کہ مشترکہ اجلاس کے اندر قوانین منظور کیے جائیں۔ جو نمبرز آپ دیکھ رہے ہیں، جو نمبرز سامنے آئے ہیں، بظاہر اس میں کوئی ابہام تو نہیں ہے، مطلب اس بنیاد پہ
یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج تو نہیں ہو سکتا؟ میں اس وقت صرف نمبرز کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، نمبرز کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، جو بلاول صاحب نے بات کی وہ غالباً انہوں نے جوائنٹ سیٹنگ رولز 1973 کے حوالے سے بات کی۔ وہاں یقیناً یہ لکھا ہے کہ جو مجموعی ممبرشپ ہے اس کا کم از کم آدھا ہونا چاہیے، اکثریت ہونی چاہیے جوائنٹ سیشن میں قانون سازی کے لیے۔ لیکن 18ویں ترمیم نے اس بات کو یکسر تبدیل کر دیا اور یہ کہا کہ آف دوز پریزنٹ اینڈ ووٹنگ، یعنی کہ اس دن جتنے ممبران ایوان میں موجود ہیں ان کی سادہ اکثریت سے قانون سازی جوائنٹ سیشن میں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا آج جو ممبران موجود تھے 221 کا نمبر غالباً ان کی تعداد کے 50% سے زیادہ ہے۔ لہٰذا اس بنیاد پہ تو میں نہیں سمجھتا کہ تو بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اور کیا عوامل ہیں اس، بہرحال یہ پارلیمنٹ کا قانون منظور کیا ہے، کثرت رائے سے قانون منظور کیا ہے، پارلیمنٹ نے اپنا کام کیا ہے، یہ کون سی بنیاد ہو سکتی ہے جس میں کہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا جائے یا جا سکتا ہو اور جس پر پھر وہاں پہ باقاعدہ ایک کیس چلے؟ دیکھیں، آج تو بہت سے قوانین پاس کیے گئے نا، 33 یا 40، ہر ایک کو فردن دیکھنا ہوگا۔ دو بڑے گراؤنڈ ہوا کرتے ہیں کسی بھی قانون کو عدالت میں چیلنج کرنے کے لیے۔ ایک یہ کہ جو آئین میں بنیادی حقوق دیے گئے ہیں ان سے کوئی قانون متصادم ہو، یا یہ کہ جو آئین میں ایک تقسیم کی گئی ہے قانون سازی کے حوالے سے صوبوں اور وفاق کے درمیان، اس کی کوئی روگردانی ہو، وفاق ایسا قانون پاس کر دے جس کا اختیار صوبوں کو ہے تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ تمام باتیں دیکھنا ہوں گی۔ ایک زائد بات یہاں EVM کے حوالے سے، ووٹنگ مشین کے حوالے سے یہ آ سکتی ہے اگر کوئی بحث کرنا چاہے، کہ آئین نے کلی اختیار الیکشن کو منعقد کرنے کا الیکشن کمیشن کو دیا ہے۔ آج کی قانون سازی نے ایک طرح سے الیکشن کمیشن کے ہاتھ باندھ دیے ہیں۔ تو یہ ایک نقطہ ہے جو اٹھایا جا سکتا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان حالات میں اور اس وقت میں جب اس کو دیا گیا ہے 2023 سے پہلے ایک شفاف الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے نہیں کرا سکتا، عوام کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے، عملے کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، تو یہ ایک نقطہ ہے جو عدالت عظمیٰ یا عدالت عالیہ کے سامنے اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے تو الیکشن کمیشن کو باقاعدہ ایک آئینی پٹیشن دائر کرنی ہوگی حکومت کے خلاف اور پارلیمنٹ کے خلاف جس نے کہ قانون بنایا۔ دیکھیے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، پارلیمانی قوانین کو تو ہم روز چیلنج کرتے ہیں تمام گراؤنڈز پہ کہ بنیادی حقوق کے منافی ہیں، یا جو طاقت ہے وفاق کی اس کو صوبائی معاملات میں اس کو داخل کیا گیا ہے۔ تو یہ تمام معاملات تو روزمرہ کے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ پارلیمان کے بنائے ہوئے قوانین چیلنج بھی ہوتے ہیں اور عدالتیں ان کو کالعدم قرار بھی دیتی ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ کیا کوئی گنجائش ہے کہ مثال کے طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جائے، آئینی درخواست دائر کرے اور کہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا، قانون بہرحال بن گیا ہے لیکن ہمیں مشینز اتنی چاہیے، ہمیں تربیت چاہیے، ہمیں ساری چیز چاہیے، کیا کہیں کوئی گنجائش بن سکتی ہے کہ الیکشن کے انعقاد کو میں طول ہو جائے، اس میں اگلا الیکشن ان بنیاد پر کہ ابھی اس کی تیاری مکمل نہیں ہے، 2 مہینہ 3 مہینہ 6 مہینہ جو ہے بڑھا دیا جائے، کیا اس کی کہیں سے کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال۔ یہ تو بہت ہی بڑا ایک آئینی میں سمجھتا ہوں بحران ہوگا، اور آئینی جو ایک نظام ہے اس کو تلپٹ کرنے والی بات ہوگی۔ یہ زیادہ ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس کو سسپینڈ کیا جائے اس قانون کو، تاکہ اگلا الیکشن شفاف طریقے سے ہو جائے، اس کے بعد اطمینان کے ساتھ جب ووٹر ٹریننگ، عملے کی ٹریننگ، مشینوں کی ساخت کے حوالے سے اطمینان ہو جائے، کیونکہ تمام باتوں کا تعلق بنیادی حقوق سے ہے۔ دیکھیں، ایک شفاف الیکشن جو ہے وہی بنیادی حقوق کی ضمانت ہے۔ اگر آئینی عمل، الیکشن کے عمل میں شفافیت نہیں اور الیکشن کمیشن اس کا اظہار کرتا ہے تو یہ ایک آئینی نقطہ بن سکتا ہے جو عدالت عالیہ یا عظمیٰ کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی وجہ سے الیکشن کو مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کو چیلنج کرنے کا فورم سپریم کورٹ ہی ہے یا یہ کہ یہ عدالت عالیہ میں بھی ہو سکتا ہے؟ جی، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ دونوں کو اختیار ہوا کرتا ہے۔ ہائی کورٹ اگر کرے گا تو اپیل سپریم کورٹ میں جائے گی۔